نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت کا کھلم کھلا آغاز کیا تو کفار مکہ نے اور قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے کے لیے مختلف انداز اپنائے اور محاذ آرائی شروع کر دی۔ جب قریش مکہ نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت عملی کارگر نہیں ہو رہی تو ایک بار پھر انہوں نے غور خوض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا قلع کما کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، جن کا خلاصہ یہ ہے: ہنسی، ٹھٹا، تحقیر، استہزاء، تکذیب۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بد دل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں۔ اس کے لیے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہمتوں اور بیہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی پاگل کہتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، فرمایا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ ان کفار نے کہا، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہو گیا ہے۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے تھے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، فرمایا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور کافرین کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیچھے پرغضب اور متعصبانہ نگاہوں سے اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیچھے چلا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اور جب کفار اس قرآن کریم کی تلاوت کو سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ کہیں آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ تشریف فرما ہوتے، آپ کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین ہنسی مذاق کرتے ہوئے کہتے اَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا۔ اچھا، یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے۔ جواباً اللہ پاک کا پھر ارشاد ہوا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ عام طور پر مشرکین کی کیفیت وہی تھی جس کا نقشہ ذیل آیات میں کھینچا گیا ہے۔ فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ۔ فرمایا جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے اور جب گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے تھے اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہی گمراہ لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ انشاءاللہ الرحمن جس طرح ہم نے شروع میں کہا کہ کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے اور نقصان اور پریشانی دینے کے لیے محاذ آرائی کا آغاز کیا، ایک صورت آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے۔ مختلف محاذ آرائیوں کو مختلف انشاءاللہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ یہ بتائیں گے کہ کفار کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محاذ آرائی کو آگے بڑھاتے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔